اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، 23 مارچ 1940 ہماری تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن نے مسلمانان ہند کی تقدیر بدل دی تھی۔ ہم اس دن کو یوم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہر سال محب وطن اس دن کو انتہائی جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارا آج کا موضوع بھی یوم پاکستان کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تاریخ میں جو تنازع پایا جاتا ہے اس کے متعلق بحث کی جائے گی۔ اور اس بحث کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، 23 مارچ کی قرارداد پاکستان ہے، لیکن متعدد حوالہ جات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قرارداد 24 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی۔ قرارداد لاہور کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ برصغیر میں بسنے والے مسلمانوں نے لاہور اقبال پارک کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے 1940 کے سالانہ اجلاس میں اپنے لیے ایک الگ خطے کے مطالبے کی قرارداد منظور کی تھی۔ قرارداد لاہور، جو بعد ازاں قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہوئی، پاکستان کے قیام کی بنیاد قرار دی جاتی ہے۔ ایک عام پاکستانی کے لیے تاریخ کے ماخذ ملک کی درسی کتابیں ہیں یا پھر وہ غیر سرکاری مصنفین کی تصانیف جو درسی کتابوں کا ہی پرتو سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں درج حوالوں کے مرہون منت ایک عام پاکستانی کے نزدیک 23 مارچ کی تاریخ ہی قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کی منظوری کی تاریخ ہے۔ تاہم اگر برصغیر کی تاریخ کے اس اہم تاریخی واقعے کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو نہیں بلکہ 24 مارچ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوئی تھی۔ اس حقیقت کا علم مزید دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ یہ تاریخی قرارداد 24 مارچ کو بھی اس وقت منظور ہوئی جب عیسوی کیلنڈر کی تاریخ بدلنے میں فقط نصف گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرارداد 24 مارچ 1940 کو رات کے 11:30 بجے منظور کی گئی تھی۔ اس سے قبل 1938 میں اسی طرز کی ایک قرارداد کراچی میں منظور کی گئی تھی۔ 1938 اور 1940 کی قراردادوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ 1938 والی قرارداد میں ایک الگ وطن کی بات کی گئی تھی، جبکہ 1940 میں ایک سے زائد ریاستوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ 1938 کی قرارداد کو 1940 کی قرارداد جتنی اہمیت کیوں حاصل نہ ہو سکی۔ لاہور کی قرارداد 24 مارچ کو منظور ہوئی، جس کی تصدیق مختلف تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قیام پاکستان سے قبل تحریک پاکستان اور بعد از قیام ملک کی قومی تاریخ پر کے عزیز کی تصنیف تاریخ کا قتل یعنی مرڈر آف ہسٹری ایسے ہی کچھ خود ساختہ تاریخی مغالطوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ کے عزیز اپنی اس کتاب میں قرارداد پاکستان کی منظوری کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کارروائی 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی، جس میں جناح صاحب نے فی البدیہ طویل تقریر کی اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کارروائی اختتام کو پہنچی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے سپہر شروع ہوئی۔ بنگال کے وزیر اعظم اے فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی اور اس کی حمایت میں تقریر کی۔ چودھری حلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر سا خطاب کیا۔ اس کے بعد ظفر علی خان سردار، اورنگزیب خان اور عبداللہ خارون نے قرارداد کی تائید میں مختصر تقاریر کی اور اجلاس کی کارروائی کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو اجلاس کی کارروائی دن کے 11:15 بجے شروع ہوئی۔ متحدہ صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ اور عبدالحمید خان آف مدارس نے قرارداد لاہور کے حق میں تقاریر کی۔ اس موقع پر جناح صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، جو صبح کے وقت کچھ دوسرے اہم نوعیت کے کاموں میں مصروف تھے۔ بمبئی کے اسماعیل ابراہیم، وسطی صوبہ جات کے سید عبدالرؤف شاہ اور پنجاب کے ڈاکٹر محمد اسلم نے قرارداد کی حمایت میں بڑی پرجوش تقاریر کی۔ اس موقع پر جناح صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے عبدالرحمن صدیقی کو فلسطین پر قرارداد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سید رضا علی اور عبدالحمید نے اس قرارداد کی تائید میں تقاریر کی اور قرارداد فوری طور پر منظور کر لی گئی، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی کو رات 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو میٹنگ شروع ہوئی تو سید ذاکر علی اور بیگم محمد علی اس قرارداد کے حق میں بولے اور پھر قرارداد کو رائے شماری کے لیے اجلاس میں پیش کیا گیا، جسے اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس کے فوراً بعد خاکساروں اور جماعت کے آئین میں تبدیلی کے سلسلے میں مزید 2 قراردادیں پیش کی گئیں اور انہیں بھی منظور کر لیا گیا۔ بعد ازاں اگلے سال کے لیے جماعت کے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور جناح صاحب نے ایک مختصر سا خطاب کیا۔ جب اجلاس کا اختتام ہوا تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 11:30 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اگر قرارداد کی منظوری میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو یہ قرارداد 24 کی بجائے 25 تک بھی پہنچ سکتی تھی۔
کے عزیز اجلاس کی لمحہ بلمحہ کارروائی کو قلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں ذرا سا بھی شائبہ نہیں کہ قرارداد لاہور 24 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ احمد سلیم شیخ کی کتاب انسائکلوپیڈیا تحریک پاکستان مطبوعہ 2011 بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ قرارداد لاہور 23 مارچ کے بجائے 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ احمد سلیم شیخ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرارداد لاہور 24 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، تاہم وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ قرارداد 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی اس لیے یہ دن 23 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرارداد مولانا ظفر علی خان پیش کریں گے، مگر بعد میں قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ قرارداد بنگال کے وزیر اعظم AK فضل حق پیش کریں۔ 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد کی حمایت میں تقریروں کا سلسلہ جاری تھا کہ نماز کا وقت آ گیا اور اگلے دن تک اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو پھر اجلاس منعقد ہوا۔ اس دن اجلاس میں سید ذاکر علی، ڈاکٹر محمد عالم، عبدالحمید خان، سید عبدالرؤف شاہ، اسماعیل ابراہیم چند ریگر، نواب محمد اسماعیل، بیگم محمد علی اور قاضی محمد عیسیٰ نے قرارداد کی حمایت میں تقاریر کی۔ ناظرین، تحریک پاکستان میں سرگرم رہنے والے رہنماؤں نے بعد ازاں جب قرارداد لاہور کو قلم بند کیا تو وہ بھی اس مغالطے کا شکار رہے کہ قرارداد لاہور 24 مارچ کی بجائے 23 مارچ کو منظور ہوئی۔ جی الانا اپنی کتاب قائد اعظم ایک قوم کی سرگزشت میں لکھتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اس قرارداد کی منظوری سے ہندو اور کانگریس دہل کر رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ ہندوستان کو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنے کی وکالت کر رہی ہے۔ ہندو اور کانگریس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ہندو اخباروں نے قرارداد کی مذمت میں ان گنت اداریے لکھے۔ اس سلسلے میں معروف دانشور اور پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے سابق سیکرٹری جنرل IA رحمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ قرارداد لاہور 23 مارچ کے بجائے 24 مارچ کو منظور کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین فروری کے مہینے میں آئین ساز اسمبلی سے منظور ہوا اور 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہوا۔ 23 مارچ کو اس آئین کے نافذ ہونے کے بعد پاکستان میں قرارداد لاہور کی منظوری بھی 23 مارچ کے طور پر ہی منائی جانے لگی۔ ناظرین، اس کے بعد ڈاکٹر عبدالجبار عابد لغاری اپنی کتاب جدوجہد آزادی میں سندھ کا کردار میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کے قیام کی حمایت میں جہاں قرارداد لاہور تاریخی اہمیت کی دستاویز ہیں، وہیں یہ تاریخی واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک پاکستان میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب انگریزوں نے قائد اعظم سے کہا کہ وہ مسلم اکثریت والے کسی بھی صوبے سے اپنی اکثریت کا ثبوت دیں۔ یہ ایک ایسا نازک مرحلہ تھا جہاں قائد اعظم کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قائد اعظم نے بنگال کے وزیر اعلیٰ سر فضل الحق سے رابطہ کیا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات سے رابطہ قائم کیا اور اسی طرح صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ خان صاحب سے بھی رابطہ قائم کیا، مگر کہیں سے بھی پاکستان کے حق میں قرارداد کے منظور ہونے کی امید نظر نہ آئی۔ اب قائد اعظم نے صوبہ سندھ پر اپنی امید کی نظر رکھی اور سندھ کے مسلم لیگی رہنماؤں سے رابطہ کیا۔ جبار عابد لغاری مزید لکھتے ہیں کہ یہ 3 مارچ 1943 کا دن تھا جب GM سید نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ اس قرارداد کے مطابق ہندوستان کے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں جن کا علیحدہ مذہب اور نظریات ہیں۔ وہ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ مسلمانوں کی وہاں اپنی علیحدہ آزاد قومی ریاست ہو جہاں وہ ہندوستان کے علاقوں میں اکثریت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کا سبب 24 مارچ 23 مارچ ہو گیا؟ یہ خدا اس وقت کھلا جب معروف کالم نویس ظفر محمود نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ ان کے مطابق پاکستان میں آئین سازی کا عمل 1956 سے مکمل ہوا۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی نے گورنر جنرل سے آئین کی باقاعدہ منظوری کے لیے تاریخ مانگی۔ گورنر جنرل نے 23 مارچ کا دن چنا۔ 1940 سے لے کر 1947 تک آزادی کے بعد 23 یا 24 مارچ کا دن سرکاری طور پر نہیں منایا جاتا تھا اور نہ ہی تعلیمی اداروں میں سرکاری دفاتر میں تعطیل ہوا کرتی تھی۔ گورنر جنرل کی جانب سے 23 مارچ کا دن اتفاقاً چنا گیا۔ اس دن کے چنے جانے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اسے یوم جمہوری یا ریپبلک ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اس روز کے فیصلوں میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا ذکر نہ تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ یہ دن کب سے منانا شروع کیا گیا۔ 1956 کے بعد 1957 اور 1958 کو بھی 23 مارچ یوم جمہوریہ کے طور پر منایا گیا۔ جب اکتوبر 1958 کے مارشل لاء کے بعد آئندہ برس کا 23 مارچ کا دن نزدیک آنے لگا تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس دن کو یوم جمہوریہ کے بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جائے گا۔ یہ وقتی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد 1956 کا آئین منسوخ ہو چکا تھا اور نئے آئین کے مسودے کا کام جاری تھا۔ ان دنوں 14 اگست یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان اور 14 اگست کو یوم آزادی کے عنوان سے موسوم کیا جائے۔ گو چند سال کے بعد مارشل لاء اٹھا لیا گیا۔
جبکہ 1962 اور بعد ازاں 1973 کے آئین پاکستان کے تحت پاکستان جمہوریہ رہا، مگر 23 مارچ کا دن یوم جمہوریہ کی بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا رہا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ روایت برقرار ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔